الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى في موضع آخر وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ اور جو حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں ایک بہت ہی سنگین مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وہ بہت ہی بڑا فکر کا اور سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت تشابہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو شخص کسی کی مشابہت یعنی حلیہ، شکل و صورت، لباس، جو کچھ غیر قوموں کا یا اسلام کے خلاف لوگوں کا وہ کلچر ہے، اس کلچر کو یا اس تہذیب کو یا اس تمدن کو اگر وہ اپنائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جس کے کلچر کو، جس کی تہذیب کو، جس کے تمدن کو اس نے اپنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو کسی قوم کا یہ عقیدہ اختیار کرے گا، یعنی عقائد کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں کہا، بلکہ تشابہ کہا۔ تشابہ کہتے ہیں حلیہ کو، یعنی دوسرے قوم کی جیسے اپنے حلیے کو بنا لینا۔ عقیدے کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں کہا، بلکہ عقیدہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تشابہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اگر ان کی جیسی مشابہت، ان کے جیسا حلیہ بھی اختیار کرے گا وہ، تو اس کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ وہ یہ سمجھے، وہ یہ اپنے آپ کو خیال کر لے کہ میرا شمار جو ہے انہی لوگوں میں سے ہوں۔
یہ حدیث جو ہے ہم سب کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. ہم کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا کہیں ہم اس حدیث کی روشنی میں کہیں غیر قوموں کی اور دشمنان اسلام کی اور دوسرے لوگوں کے کلچر اور تہذیب میں اور دوسرے لوگوں کے تمدن میں اور دوسرے لوگوں کے طور و طریقے میں کہیں ہم ملوث تو نہیں؟ کیا ہم اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے تہذیب و تمدن کو تو نہیں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے مسلمان ساری زندگی اسلام پر چلتا رہے، ساری زندگی اپنا نام اس نے مسلمانوں کی فہرست میں لکھوا رکھا ہے اور اسلام کے حکم پر عمل بھی کر رہا ہے. لیکن اگر اس نے غیر کے تہذیب کو اپنا رکھا ہے یا غیروں کی تہذیب کو اسلام کے مقابلے میں پسندیدہ سمجھتا ہے یا غیر کے کلچر کو اسلام کے مقابلے میں زیادہ بہتر مانتا ہے، تو ساری زندگی چاہے وہ اسلام پر عمل کرتا رہے، اگر اپنی طرز زندگی کو اس نے دو چار ہی کیوں نہ ہو، ان کے تہذیب کو دو چار ہی کیوں نہ ہو اپنی زندگی کے اندر اس نے داخل کر لیا ہے یا اس کو بہتر سمجھتا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا اسلامی شریعت اور اسلامی تہذیب و تمدن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت سے ہمیں محبت ہے یا دوسروں کے کلچر سے، دوسروں کی تہذیبوں سے اور دوسروں کی معاشرت سے ہمیں زیادہ لگاؤ ہے؟ ہمارا دل کس طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے؟ ہم کس تہذیب کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں؟ کون سی تہذیب ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے؟ دوستو، آج معاشرہ اتنا مغربی تہذیب سے متاثر ہو گیا ہے کہ انسان خود سوچے کہ وہ مسلمان ہے، بحیثیت مسلمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کے، کھانے پینے کے اور دنیا میں رہنے کے اصول و ضوابط بتا دیے ہیں. آدمی دوسروں کے کلچر کی طرف اور دوسروں کی تہذیب کی طرف اس وقت نگاہ اٹھاتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے گھر میں اور میرے مذہب میں یہ چیز موجود نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے مذہب میں بلکہ ہماری شریعت اور اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب سارے عالم کے ادیان کے تہذیب سے بدرجہ بہتر ہے، اور سارے اسلام اور سارے اقوام جو بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کے تہذیب و کلچر سے بھی اسلامی تہذیب سب سے اعلیٰ درجے کی. اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیجیے. یہ خیال کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی تہذیب اعلیٰ اور برتر نہیں ہے. اتنا ماحول خراب ہو گیا ہے اور مسلمان خاص طور سے مغربی تہذیب کو اتنے شوق سے اپناتے ہیں اور اس کو اتنا لائک اور پسند کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذہب میں
اس کا کوئی ان کے مذہب میں اس تہذیب کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، یعنی ایسی تہذیب ان کے مذہب میں نہیں ہے۔ ابھی کل 14 فروری گزرا، 14 فروری کو پورے دنیا میں اور خاص طور پر یورپ میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے دن منایا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں، اور 14 فروری کے دن یوم عاشقاں یعنی محبت کے دن کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس کی حقیقت کو، اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہ ہسٹری جو ہے ایک دشمن اسلام کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے فروری کا موسم چل رہا ہے، آپ کے اسی ملک ہندوستان میں ایک میلہ اور ایک تہوار جو ہے بسنت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ سنکرانتی اس کو کہتے ہیں۔ اس بسنت کے میلے میں ہمارے مسلمان بھائی بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس بسنت میں جو ہے لوگ تفریح کے طور پر پتنگ بازی کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام جو ہے ہمیں تفریح سے منع نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے تفریح پر پابندی لگا دی ہو، آپ کہیں بھی گھوم نہیں سکتے یا کوئی بھی کھیل آپ نہیں کھیل سکتے، نہیں، بلکہ اسلام میں تفریح کی بھی گنجائش ہے اور کھیل کی بھی گنجائش ہے۔ آپ جائز کھیل جس میں کوئی شرعی نقصان نہ ہو یا وقت کا ضیاع نہ ہو، وقت کا کوئی نقصان نہ ہو یا کسی دوسرے کا حق نہ مارا جا رہا ہو، اگر آپ ایسے کھیل کھیلتے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے کہیں جاتے ہیں، سیر و تفریح کا تو قرآن نے حکم دیا ہے، قل سیروا فی الارض، اللہ رب العزت نے کہا کہ زمین میں چلو پھرو اور وہاں کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرو۔ تو سیر و تفریح سے تو اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن وہ سیر و تفریح اور وہ کھیل یا وہ مذہبی تہوار جس سے مسلمانوں کے مذہبی عقیدے میں فرق آتا ہو، اس تہوار کو یا اس کھیل کود کو یا اس تفریح کو اسلام ہرگز کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بسنت کے موقع پر جو ہے آپ دیکھیں گے مسلمان بستیوں میں بھی، آسمان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری بستی جو ہے پتنگ سے بھری رہتی، آسمان جو ہے پورا پتنگوں سے بھرا نظر آتا ہے، اور کہتے ہیں یہ تفریح ہے۔ یہ اگر آپ یہ جو شروعات ہوئی ہے یہ بسنت منانے کی، اگر آپ اس کی ہسٹری پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بسنت کس شخص کی یاد میں منایا جاتا ہے اور غیر مسلموں نے اس کو کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر جاری کر دیا ہے، اور مسلمان بڑے شوق سے اپنے لیے پتنگ خریدتا ہے، اپنے بچوں کے لیے پتنگ خریدتا ہے اور بڑے شوق سے اس کو اڑاتا بھی ہے۔ یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کو تو اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، وہاں تو وہ سکھایا نہیں جاتا ہے، وہاں تو ان کو معلوم ہے کہ یہ صرف تفریح کا کام ہے، آپ اس تفریح میں حصہ لیجئے، آپ انجوائے کیجئے، ایک تفریح ہے۔ نہیں دوستو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کسی عالم کی لکھی ہوئی نہیں ہے یا کسی اسکالر نے اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ یہ بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ بسنت کا جو تہوار شروع کیا ہے غیر مسلموں نے، یہ حقیقت میں ایک گستاخ رسول کی یادگار میں منایا جاتا ہے۔ وہ دن ایک شاتم رسول کی یادگار میں وہ دن منایا جاتا ہے۔ اسی مغلیہ دور حکومت میں ایک شخص تھا حقیقت رائے، اس نے کوئی ایسی
ایسا جرم کر دیا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دی تھی کہ گستاخی کے نتیجے میں اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اس شاتم رسول کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس کے جو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں نے یہ بہت غلط کیا، ہم اس کی یاد میں کوئی دن منائیں گے۔ اور آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ دنیا کے اندر خاص طور سے یورپ ممالک کے اندر اگر کسی مسلمان ملک میں کسی گستاخ رسول کو سزا دی جاتی ہے، کسی گستاخ رسول کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے، کس جرم میں؟ کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اس کی سزا جو ہے سزائے موت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس گستاخ رسول کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے تو سب سے زیادہ شور اور سب سے زیادہ ہنگامہ مچانے والے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اور یورپ خاص طور سے یہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مسلمانوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ انسانیت مسلمانوں کے اندر ہے ہی نہیں، انہوں نے ایک انسان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کی جان کی قیمت بہت قیمتی ہے، انسان کی جان بہت قیمتی چیز ہے، اس کو اس طریقے سے پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پورا یورپ اور امریکہ جو ہے پورا میڈیا کے اندر آ جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک زہر اگلا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک جان کو جو ہے ختم کر دیا۔ بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر گستاخ رسول کو سزا دی جائے، لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ اس کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی، یعنی مسلمانوں کے نبی کو گالی دینا یا مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا کہنا، اس سے تو نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے ماننے والے امتی ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ اس کی ایک جان جسم سے چلی گئی، اس کی وجہ سے آپ پورا شور مچا رہے ہیں، اور اس کے ایک جملہ کہنے کی وجہ سے جو ساری امت پریشان ہے، ساری امت کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا آپ کو احساس نہیں ہے؟ بھائی آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، انسانیت تو یہ ہے کہ اگر اس نے کسی نبی کو برا بھلا کہا یا کسی نبی کو نعوذ باللہ اس نے گالی دی، تو اس گالی دینے کی بنا پر اس نبی کے ماننے والے جو امتی ہیں ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس تکلیف کا آپ کو لحاظ نہیں ہے۔ اور آج کل جو ہے ایسے لبرل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں میں، مسلمان نہیں ہے وہ تو نہ مسلمان کی فہرست میں آتے ہیں اور نہ اللہ کے ماننے والوں کی فہرست میں آتے ہیں، یعنی کسی فہرست میں وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا کام صرف وہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں آ کر مسلمانوں کے ذہن کو ادھر سے پھیر دیا جائے، بس۔ ابھی یہ جو حج کے ایام حج موقع چل رہا کہ مطلب حج کے فارم بھرے جا رہے، تو حج کے عنوان پر جو ہے ابھی ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ حج کے اندر سبسڈی جو ہوتی ہے، یعنی سہولیات جو ہوتی ہیں، وہ حاجیوں کو فراہم کی جائے یا نہ کی جائے۔ تو اس پر جو ہے بڑے بڑے سیکولر لوگ جو ہے اور لبرل قسم کے لوگ جو ہے مسلمان کی شکل میں آ کر میڈیا پر بیان دے رہے ہیں کہ حج میں سبسڈی جو ہے یا سہولت جو ہے یہ دینا بالکل حرام ہے، اور بلکہ بڑے دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ حج میں جو ہے حج تو اسی پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس مال نہیں ہوگا اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو سبسڈی دینے کا یعنی حج میں سہولت دینے کا کیا معنی ہوتا ہے؟
ایسی ایسی دلیل دیتے ہیں کہ جس سے مسلمان کا ذہن جو ہے متاثر ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ جو بات کہہ رہا ہے بہت حقیقی بات ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے علم کی ڈگری کہاں تک ہے، آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ یہ جو بات بول رہے ہیں کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں، بس ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کو متاثر کرنا، مسلمانوں کے ذہن کو آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ٹکرا دینا کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے بس. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا کہ حاجیوں کو سہولت دینا چاہیے یا نہیں، تو آپ کو تاریخ میں یہی ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حاجیوں کے لیے اگر کوئی کم، یعنی حاجی ایسا ہے اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، تو اس کو بیت المال سے اس کے لیے وسعت پیدا کی جاتی اور اس کے لیے جو ہے خیمے مفت مہیا کیے جاتے تھے. اب یہ حج میں سبسڈی نہیں ہے، یعنی حج میں سہولت نہیں ہے یہ. یہاں تک کہ ان کے بعد کے جو خلفاء تھے، ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، انہوں نے بھی حاجیوں کے لیے فری میں سہولیات فراہم کی ہیں. یہاں تک کہ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی حاجی ہوگا اس کا خرچ جو ہے حکومت خود برداشت کرے گی. اب ان سے کہیے کہ یہ سارے طریقے جو پہلے حج میں سہولت دی جا رہے تھے، اب آپ اس پر رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ پہلے جائز تھے یا ناجائز تھے؟ ان کے پاس کوئی جواب. ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے آپس میں لڑا دیا جائے اور مسلمانوں کے ذہنوں کو کنورٹ کر دیا جائے بس. تو بات دوسری جگہ چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقت رائے جو شخص تھا اس کی یاد میں جو ہے یہ بسنت جو تہوار ہے، اس آپ کے ہندوستان میں خاص طور سے اس کو منایا جاتا ہے، اور اس کا نام تفریح کے طور پر کہ یہ تفریحاً اس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں. دوستو آپ خود سوچئے، ایک کام ایسا ہے جو بالکل جائز ہے، آپ اس میں تفریح کر سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی گیم کھیل سکتے ہیں، یا کہیں بھی آپ اپنی فیملی کو لے کر جا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام جس میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ کام اللہ کے رسول کے سنت سے ٹکرا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم ہے، یعنی ٹکرا رہا ہے، تو اس کام کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کرنے کی. اور یہاں بسنت جو میلہ ہے، جو پتنگ بازی ہو رہی ہے، وہ تو ایک حقیقت میں شاتم رسول کی یاد میں منایا جا رہا ہے. نوجوان اس سے واقف نہیں ہے. اگر آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بسنت جو ہے یہ شاتم رسول کی یادگار کے طور پر منایا جا رہا ہے، آپ اس میں جا کر شریک ہوں، تو پھر بتائیے آپ کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ یادگار ہے ایک شاتم رسول کی، ایک گستاخ رسول کی، اس کے بعد بھی آپ اس تفریح کے مقام پر جا کر پتنگ بازی کرتے ہیں، اس تفریح میں حصہ لیتے ہیں، تو بتائیے مسلمان کا ایمان کہاں چلا گیا؟ کیا اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یادگار میں یہ دن منایا جا رہا ہے، پھر بھی میں اس میں شریک ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری شفاعت اس امت کے جو کبیرہ گناہ کے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، میری شفاعت ایسے گنہگاروں کے لیے واجب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن اگر وہی شخص جس کو اللہ کے رسول کا یہ فرمان معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت اس امت کے گنہگاروں کے لیے واجب ہے، وہی شخص اللہ کے رسول کی دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہو جائے تو بتائیے اس کے لیے شفاعت کی کوئی امید باقی رہے گی؟ بھائی مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، میں بہت گنہگار ہوں،
اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے جو میری امت کے گنہگار لوگ ہیں. یہ حدیث مجھے معلوم ہے، اور اس کے باوجود بھی میں جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، حضور کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کی صفوں میں جا کر میں کھڑا ہو جاؤں، تو بتائیے اللہ کے رسول کی شفاعت میرے لیے ہوگی؟ اللہ کے رسول میرے لیے سفارش کریں گے؟ قیامت کے دن کہیں گے کہ تم میرے دشمنوں کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے. آج کے دن جو میری شفاعت اس امت کے گنہگاروں کے لیے تھی، اس کی فہرست سے میں تم کو نکال رہا ہوں. جو آخری سہارا تھا نا، وہ بھی چلا جائے گا. اس لیے دوستو، نوجوان خاص طور سے سوچیں کہ یہ بسنت کا جو موسم ہے، اس میں جو پتنگ بازی کی جاتی ہے، آپ سوچئے کہ یہ تفریح نہیں ہے. یہ تفریح اگر ہے تو کسی شاتم رسول کی یادگار میں منائی جا رہی ہے. میں اس میں ہرگز شریک نہیں ہوں گا. اور آپ مغربی تہذیب سے یا دوسرے اقوام کی تہذیبوں سے بالکل متاثر نہ ہو جی. آپ کا کلچر اور آپ کی تہذیب تو سب سے اعلیٰ درجے کی. آپ تو آئے تھے کہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں، لیکن آپ نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر سب سے پیچھے سب میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور دوسرے کی تہذیب کو اپنا لیا ہے، دوسرے کی باتوں کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 23 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ کچھ ہزار جو ہے، اتنے بڑے مربع میں جو اسلام کو پھیلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر ایران میں داخل ہو گیا. مکران کی ساحلوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پھیلا دیا. ملک شام، یمن، مسقط اور بحیر عرب، اس طریقے سے فارس، روم، یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام آپ کے زمانے میں ایک بر اعظم سے نکل کر دوسرے بر اعظم میں داخل ہو رہا تھا. اتنے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے کے باوجود جو قیصر و کسریٰ کی حکومت تھی، جس کو رومن اور فرشن کلچر کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس رومن اور فرشن کلچر کو لوگ کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، ان کی تہذیبوں کو لوگ کیسے ملیا میٹ کر سکتے ہیں. یہ تو بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کی تہذیبوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا دنیا سے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ان تہذیبوں کا وہ حال کیا ہے کہ آج دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے دنیا سے، اور آج دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ان تہذیبوں کا وہ حال کر دیا تھا. اور وہی رومن اور فرشن جو ہے، فارس جس کو کہتے ہیں، وہ بالکل سمٹ کر ایک چھوٹے چھوٹے خطے میں تقسیم ہو گئی تھی. وہاں کے سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے. ایک دفعہ قیصر و کسریٰ کے فارس جو ہے، قیصر و کسریٰ کے سفیر نمائندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو باہر کے جو سفیر آتے تھے، ان کے لیے ساری سہولتیں فراہم کی جاتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان سفیروں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نوش فرماتے تھے. اتفاق ایسا کہ کچھ سفیر جو ہے قیصر و کسریٰ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لگوایا، دسترخوان پر کھانا بچھا دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس دسترخوان پر موجود ہیں. کھانے کے دوران بتائیے قیصر و کسریٰ اتنی بڑی تہذیب اور اتنے تہذیب و تمدن اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں ان کا نام چلتا ہے. وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھانے کے دوران جو ہے دسترخوان پر لقمہ گر گیا. ساتھ میں کوئی صحابی بیٹھے تھے, ان کو محسوس ہوا کہ حضرت عمر جو ہے لگتا ہے یہ لقمہ اٹھا کر کھا لیں گے. برائی کیا ہے اس میں, حرج کیا ہے اس میں؟ اگر دسترخوان پر لقمہ گر گیا اٹھا کر کھا لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ان کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے حضرت عمر یہ دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیں گے. تو انہوں نے کونیوں سے اشارہ کیا اور ان کے کان میں دھیرے سے کہا, امیر المومنین یہ قیصر و کسریٰ کے سفیر ہیں, آپ ان کے سامنے اگر دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائیں گے تو کیا محسوس کریں گے؟ انہوں نے کہا تو دھیرے سے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو آپ جانتے ہی ہیں, ان کا نام ہی ہے فاروق. فاروق کس کو کہتے ہیں؟ الفرق بین الحق والباطل. فاروق کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دے, فرق پیدا کر دے, اس کو فاروق کہتے ہیں. تو حضرت عمر کا لقب ہی فاروق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہنس کر کہا, اچھا میں اگر لقمہ اٹھا کر کھا لیتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو, مجھے یہ سکھا رہے ہو کہ اتنے بڑے بڑے ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں, قیصر و کسریٰ کے سفیر آئے ہوئے ہیں, جن کی تہذیب و تمدن جو ہے دنیا کے اندر مشہور ہے, میں ان کے سامنے زمین پر دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر نہ ڈالوں؟ انہوں نے کہا, اترکو سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء, کہ کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ تو میرے حبیب کی سنت ہے کہ دسترخوان پر اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو. میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا ہوں. 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کی ہے اور 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو پھیلایا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لیتا ہے. اور آج ہم اپنی انگلیوں کو بھی نہیں چاٹتے ہیں, اپنی انگلیوں کو چاٹتے ہوئے ہم گھن محسوس کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے. بھائی کھانا آپ نے کھایا ہے, انگلی آپ کی ہے, آپ کی انگلی پر آپ ہی کا کھانا لگا ہوا ہے. پلیٹ چاٹنا تو دور کی بات, آج کے ایسے ماڈرن مسلمان ہو چکے ہیں جو انگلیوں پر لگا ہوا کھانا بھی چاٹنے کو گوارا نہیں کرتے. کہتے ہیں تو ہرس کی علامت ہے, یہ لالچی ہونے کی علامت ہے کہ اس میں انگلیوں پہ لگا ہوا کھانے کو بھی چاٹ لیا جائے. مسلمانوں کی تہذیب کو کیا ہو گیا؟ دوستو, مسلمان دنیا میں اسی لیے آیا تھا کہ اس کی تہذیب آنے والی دوسری قوموں کے لیے ایک نمونہ رہے, بلکہ آنے والی دوسری قومیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تہذیب کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر دوسرے کی تہذیب پر فخر محسوس کرتے ہیں. اور آج کل تو سیاست دانوں کا ایسا طبقہ آ گیا وجود میں مسلمانوں کی کہ وہ تو کہتا ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے قریب کرنے کے لیے اسلام نے, مذہب اسلام نے رواداری اختیار کرنے کا اصول بتلایا ہے اور اسلام میں رواداری کو جائز قرار دیا گیا ہے. ایسے سیاستدان لوگ جو ہے وہ آپ کو مسجد میں بھی نظر آئیں گے اور آپ کو چرچ میں بھی نظر آئیں گے اور آپ کو ہولی اور دیوالی کے موقع پر ہولی کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور کسی مندر پر کسی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ سیاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, سیاست کا کوئی مذہب نہیں, ہم کو جہاں ووٹ ملے گا ہم وہاں چلے جائیں گے. حالانکہ یہ مسلمان کیا ہے, مسلمان ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اسلام مذہب ایسا ہے جو رواداری
کے سلوک کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. اسلام کے اندر رواداری ہے. اگر ہم رواداری نہیں اختیار کریں گے تو غیر مسلم ہمارے قریب کیسے آئیں گے؟ دیکھیے دوستو، اسلام رواداری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن رواداری مذہب کے اندر نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیجیے آپ، رواداری اسلام اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن رواداری مذہب کے اندر نہیں. رواداری آپ معاشرت کے اندر کیجیے. معاشرت، آپ کی زندگی جو ہے، آپ بیمار ہو گیا کوئی غیر مسلم، آپ اس کی عادت کر لیجیے. اس کے پاس پیسے نہیں، آپ پیسے دے دیجیے. اس کی شادی بیاہ ہے، شادی بیاہ کے موقع پر آپ اس میں شامل ہو جائیے. لیکن مذہبی جہاں عقائد ہوں گے، یہ سمجھ لیجیے کہ آپ اپنے مذہبی عقیدے پر باقی رہتے ہوئے کسی دوسرے عقیدے کو نہیں اپنا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میرا ایک والا عقیدہ بھی باقی رہے اور 22 کروڑ والا معبودوں کا 22 لاکھ اور 22 کروڑ والا معبودوں کا عقیدہ بھی میرے اندر، میں اپنے اندر لیے رہوں. یعنی 22 لاکھ معبودوں کو بھی پوجوں اور ایک کا عقیدہ بھی میرا باقی رہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ایک کے عقیدے کو باقی رکھنا ہے تو پھر ان 22 لاکھ معبودوں کے عقیدے کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا. تو اسلام میں مذہب کے اندر رواداری نہیں، یعنی آپ معاشرت کے اندر رواداری اختیار کیجیے. اگر آپ مذہب کے اندر رواداری اختیار کرنے پر آئیں گے نا تو آپ کبھی بھی ان کو خوش نہیں کر سکتے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی میں ان کے ہولی کے موقع پر شریک ہو جاؤں گا، وہ خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک دن ایسا آئے گا وہ کہیں گے کہ دیکھیے آپ جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم آپ کی نماز پڑھنے سے خوش نہیں، آپ نماز پڑھنا بند کر دیجیے، آپ قربانی کرنا بند کر دیجیے، آپ ہمارے جیسے بن جائیے، آپ ہمارے جیسے بن جائیے تب ہم آپ کے قریب آئیں گے. آپ جتنا بھی کرتے جائیں گے وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. ہاں ایک شرط ہے، آپ ان کے ساتھ کتنی بھی رواداری کر دیں وہ آپ کے مذہب کو قبول نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کہ اے نبی، یہ یہود و نصارہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب کو اختیار کر لیجئے، آپ ہمارے جیسی شکل بنا لیجئے، یہ غیر مسلم جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا حلیہ اختیار کر لیجئے، اور یہ غیر مسلم جو کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر کو اپنا لیجئے، ہم تم سے خوش ہو جائیں گے، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہودی اور نصرانی اور غیر مسلم تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو نہ قبول کر لو. تم عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، پھر وہ تم سے خوش ہو جائیں گے. اور باقی تم ان کے ساتھ کتنی بھی رواداری اختیار کرو، ان کے مذہب میں شریک ہو، ان کے مذہبی میلے میں شریک ہو، ان کے کسی بھی چیز میں شریک ہو جاؤ، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اسلام رواداری کا قائل ہے، رواداری اختیار کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن رواداری مذہب کے اندر نہیں ہے. بات یاد رکھیے، رواداری معاشرت کے اندر ہے. آپ معاشرتی زندگی میں جتنا چاہے اچھے اخلاق سے پیش آئیے ان سے، آپ ان کے ساتھ کوئی بدعہدی نہ کیجیے، ان کے مال کو غبن مت کیجیے. یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے تو اس کے مال کو کھا جاؤں، نہیں، بلکہ رواداری سلوک اختیار کیجیے اس کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کو دھوکہ مت دیجیے. یعنی جو معاشرتی کام ہے آپ وہ معاشرتی کام کیجیے، بلکہ مذہب کے اندر آپ رواداری بالکل اختیار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.